اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو آپ سب اور ہم سب کے لیے باعث نجات بن سکیں، علم اور بصیرت میں اضافے کا سبب بن سکیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم ماہ عزا ہے، ماہ غم ہے، اور ان ایام کے اندر امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے مربوط جتنے بھی اہم موضوعات ہیں ان پر گفتگو کریں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی جو سعادت مند زندگی ہے اس کو اپنا سکیں اور اس کے ذریعے نجات حاصل کر سکیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے زیارت عاشوراء کے متعلق بعض گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر اسی کو تسلسل دینا چاہتے ہیں اور بعض اہم نکات کے جو زیارت عاشوراء کے اندر موجود ہیں ان کو علماء بیان فرمائیں گے، اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سجاد مرتضوی صاحب کو اور اس طریقے سے جناب مولانا یاسین مجلسی صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں حضرات کو کہ آپ تشریف لائے۔ آغا مجلس صاحب، ہم آغاز آپ سے کرتے ہیں پروگرام کا۔ جیسا کہ آپ پچھلے پروگرام میں بھی حاضر تھے اور اس میں بعض مقدماتی گفتگویں ہماری ہو گئی زیارت عاشوراء کے بارے میں، اور محتوائی تھوڑا سا بیان ہو گیا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے آپ زیارت عاشوراء کے جو کلی اہم نکات اور موضوعات بنتے ہیں کہ جو زیارت عاشوراء میں بیان ہوئے ہیں اور جن پر تمرکز کرنا، فوکس کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، وہ بیان کر دیں، کیونکہ وقت دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے تو ہم پوری زیارت عاشوراء کی شرح تو نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ آؤٹ لائن بیان کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں تاکہ کوئی بھی انسان اگر زیارت عاشوراء پڑھ رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہ نکات ہوں، یا کوئی بھی اگر زیارت عاشوراء پہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو وہ ان آؤٹ لائنز کے اندر جو ہے وہ رہ کر تحقیق جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ایام عزا کو تسلیت عرض کرتا ہوں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے زیارت عاشوراء کے اوپر گفتگو کی، اور آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم زیارت عاشوراء کو نگاہ کریں تو کلی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیارت عاشوراء کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں ایک حصہ وہ حصہ ہے کہ جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کو خود ہم مخاطب قرار دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کر پروردگار سے جو ہے وہ دعا طلب کر رہے ہیں، اور ایک وہ حصہ کہ جس میں ہم درخواست کر رہے ہیں پروردگار متعال سے۔ وہ حصہ کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو ہم مخاطب قرار دے رہے ہیں اس میں امام سے ہم تقاضا یہ کر رہے ہیں کہ اے امام ہمیں بھی آپ اپنا جیسا بنا دیں، سلم لمن سالمکم، یا پھر جو ہے وہ ہم امام سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی زندگی کو آپ کے لیے قربان کر سکتے ہیں، نہ کہ صرف اپنی زندگی کو بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی آپ پر فدا کر سکتے ہیں، یعنی قربانی کا پہلو۔ اسی طرح سے امام مہدی کے انصار کے میں شامل ہونے کا جو پہلو ہے یہ پہلو ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو ہم مخاطب قرار دے رہے ہیں اس میں تقرب ہے، پروردگار کے حضور تقرب حاصل کرنا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ایک اور پہلو جو ہے وہ توسل کا ہے کہ امام کے ذریعے سے ہم توسل قرار دے رہے ہیں، امام کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں تاکہ امام وسیلہ قرار پائے ہمارے درمیان اور پروردگار کے درمیان۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ تکامل کے مرحلے تک جائے تو امام حسین علیہ السلام بہترین وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم تکامل کے مراحل کو طے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور اہم جو عنوان ہے اس زیارت میں وہ براعت کا پہلو ہے۔ ہم امام کے دشمنوں سے اور اہل بیت علیہ السلام کے
دشمنوں سے برات اختیار کر رہے ہیں اس زیارت کے ذریعے سے۔ تو یہ کچھ کلی عناوین ہیں کہ جس کو ہم زیارت عاشوراء میں امام حسین علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کر جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم درخواستی پہلو کے جو ہم پروردگار کے حضور دعا کی صورت میں اس زیارت میں ہم مانگ رہے ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ ہم خود اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کے جیسے اپنی زندگی کو ان کے جیسے بنانے کے لیے ہم پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یعنی ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہماری زندگی کو بھی اہل بیت علیہم السلام کے جیسے قرار دے۔ اب ممکن ہے یہاں پر کسی کو سوال یہ بھی ہو کہ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی بھی اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کی طرح قرار پائے۔ یہاں مراد یہ کہ ہم اپنی زندگی کو استوار کریں اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کی طرح، یعنی جس خط کو وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم بھی اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق بنائیں۔ بالکل اسی طرح سے، اور اسی طرح سے ایک اہم پہلو جو ہے وہ درود و سلام کا ہے۔ ہم زیارت میں شروع بھی درود و سلام سے کرتے ہیں اور اس زیارت کا اختتام بھی ہم درود و سلام سے کر رہے ہیں اہل بیت علیہم السلام پر، امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب و اعوان پر۔ یہ درود و سلام اہم ہے کیونکہ اس درود و سلام کے ذریعے سے ہم اپنا رابطہ ایجاد کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ۔ اور ایک اہم جو درخواست ہم اپنے پروردگار کے حضور کر رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں، آخر میں ہم سجدے کی حالت میں ہم دعا کرتے ہیں، جب زیارت پڑھ لیتے ہیں زیارت کے بعد جو ہے وہ سجدے کی حالت میں شفاعت کو ہم طلب کر رہے ہیں۔ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان واقعاً اگر امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق قرار پائے تو سمجھ لے کہ اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے، اور اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو اس شفاعت کے ذریعے سے اعلیٰ علیین تک جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ کلی عناوین ہیں کہ جو زیارت عاشوراء میں ہم پائے جاتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ کہ اس کے ضمن میں بہت سارے نکات جو ہیں وہ انشاءاللہ بعض کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوگا۔ صاحب اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ساختار کے حوالے سے تو گفتگو ہو گئی، یعنی وہ آؤٹ لائنز کے جو زیارت عاشوراء کے اندر ایک اہم ترین نکات جو انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں زیارت عاشوراء میں ایک ربط جو ہے وہ مہدویت اور امام زمانہ کے ساتھ موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ کہاں موجود ہے اور کیسے ہے، اس پر تھوڑی گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک۔ جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا اور آغا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اسی زیارت کے اندر جسے زیارت عاشوراء کہا جاتا ہے، اور عاشور کے روز اور عاشور کے علاوہ بھی ہر روز اس زیارت کو پڑھنے کی تاکید معصومین کی جانب سے کی گئی ہے، اور اس زیارت کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی کے اندر امام زمانہ کا تذکرہ اور امام مہدی کی حکومت اور امام مہدی کے انتقام لینے کا تذکرہ، سب سے پہلے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں ضرورت تھی کہ امام حسین کی زیارت کے جو عاشور کے دن پڑھی جا رہی ہے، یا جو امام حسین سے رابطے کے لیے کربلا معلیٰ میں یا دیگر مقامات پر امام حسین کو سلام کرنے کے لیے جو زیارت پڑھی جا رہی ہے، اس کے اندر کیوں ہم امام زمانہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ دیگر ائمہ کا بھی تذکرہ ہے، لیکن خاص طور پر دو مقامات پر ہم خداوند متعال سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے والا قرار دے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا علت ہے؟ امام نے اس زیارت کے اندر جو ہمیں تعلیم دی ہے، امام زمانہ کا تذکرہ کر کے اس کربلا کو سن 61 ہجری سے نکال کر، ایک محدود جغرافیائی جنگ سے نکال کر ایک عالمی تحریک بنا دیا جو آج تک جاری ہے۔ یعنی امام نے کربلا کو اس زمین سے نکال کر، اس مقام سے نکال کر، اس زمان سے نکال کر یہ بتا دیا کہ کربلا آج بھی جاری ہے، اور ایک فرزند حسین ہے جو آئے گا اور کربلا کے وارثوں اور کربلا کے مقتولین اور کربلا کے شہداء کا انتقام لے گا۔ اور ہم خدا سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ۔ اے وہ خدا کہ جس نے ہمیں یہ مقام دیا اور ہمیں اہل بیت کی وجہ سے، امام حسین کی وجہ سے ہمیں عزت دی، ہمیں کرامت بخشی۔ اب ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں زیارت عاشوراء کے اندر، امام حسین کو سلام کرنے کے بعد، امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرنے کے بعد، اب خداوند متعال سے دست دعا دراز کر کے خدا سے کیا دعا کر رہے ہیں؟
ان یرزقنی طلب السارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم امام منصور کے، جو روایات کے اندر امام زمانہ کو کہا گیا ہے کہ وہ امام جس کی نصرت پروردگار عالم کرے گا، وہ امام زمانہ کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرے مقام پر بھی اسی زیارت عاشوراء کے اندر دوبارہ سے امام زمانہ کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو یہ تحریک زندہ ہے، یہ جنگ زندہ ہے، امام حسین کا پیغام ایک ابدی پیغام ہے، ایک زندہ رہنے والا پیغام ہے۔ دوسرے مقام پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں پروردگار عالم سے؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ أَن يُبَلِّغَنِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، مجھے اس مقام محمود پر پہنچا دے جو آپ کے نزدیک، جو پروردگار کے نزدیک آپ کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ السَّارِ مَعَ إِمَامٍ ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ، وہ امام ظاہر کے جو حق گوئی کے ساتھ محشور ہوں گے، حق گوئی کے ساتھ مبعوث ہوں گے، ان کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ یعنی وہ جنگ کہ جو ایک زمان اور مکان میں ہوئی، اسے نکال کر ایک عالمی جنگ بنا دیا۔ ایک اس کے اندر پہلو یہ بھی موجود ہے کہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں، ہم جو زیارت کر رہے ہیں، ہم جو آنسو بہا رہے ہیں، ہم جو ماتم اور گریہ، ہم جو مجلس کر رہے ہیں، یہ افسوس کے آنسو نہیں ہے، یہ نا امیدی اور شرمندگی کے آنسو نہیں ہے، بلکہ ہمارا مستقبل پر امید ہے۔ ہمیں امید دلائی جا رہی ہے کہ کوئی آئے گا اور امام حسین کے خون کا انتقام لے گا۔ در حقیقت یہ زیارت، یہ آنسو، یہ رونا، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ زاری، یہ سب کچھ امام حسین کے پیغام کو نشر کرنے کا صرف وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ بالکل، بہت ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین ایک موضوع ہے کہ مہدویت کا اور کربلا کا کیا رابطہ ہے آپس میں۔ اور آپ جتنی بھی مثلاً جو ہے وہ احادیث دیکھتے ہیں، زیارات دیکھتے ہیں، اس کے اندر اس نقطے کو بہت احسن انداز میں ائمہ علیہم السلام نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور زیارت عاشوراء کی جو اتنی اہمیت کی حامل ہے، انتہائی خوبصورتی سے آپ نے اشارہ فرمایا کہ کس طریقے سے عاشوراء، کربلا اور مہدویت کا درمیان میں ربط ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی کر رہا ہے، لیکن نگاہ اس کی مستقبل کے اوپر ہے، اور انسان جو ہے وہ ان جملات کے ذریعے عہد کر رہا ہے کہ میں انشاءاللہ امام کا سپاہی بنوں گا اور ان کا حامی و ناصر بنوں گا۔ بہت شکریہ آغا۔ جیسا کہ اس آؤٹ لائنز جو بیان ہوئی تھی اس کے اندر ایک اہم ترین جو نقطہ موجود ہے، اور زیارت عاشوراء میں اس کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ ہے دین کے اندر موجود دو اہم مفہوم جس کو ہم تولا و تبرع سے یاد کرتے ہیں۔ چونکہ فروعات دین جب مکتب تشیع کے اندر بچوں کو بھی یاد کروایا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک تولا ہے اور دوسرا تبرع ہے۔ تو زیارت عاشوراء میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر تولا اور تبرع کی گفتگو جو ہے وہ موجود ہے اور سکھایا جا رہا ہے اس عقیدے کو۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم خود تولا و تبرع پر گفتگو کرنا چاہیں، خود ایک تفسیر طلب موضوع ہے، لیکن زیارت عاشوراء میں جس لحن کے ساتھ اور جس انداز میں اہل بیت علیہم السلام کے قاتلوں کو اور دشمنوں کو جو ہے وہ لعن کیا گیا ہے، در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو یہ خود ایک قرآنی اصل ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ خوب پروردگار متعال بھی ان لوگوں پر جو ہے وہ لعنت کر رہا ہے کہ جو رسول اللہ اور اللہ پر جو ہے وہ اللہ کو اذیت کرتے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، خود زیارت عاشوراء میں اگر ہم دیکھیں تو یہ لعن اور برات کا جو پہلو ہے بہت زیادہ پررنگ نظر آتا ہے۔ ہم شروع جب کرتے ہیں سلام کے بعد آخر میں اور وسط زیارت میں تقریباً جو ہے انہی الفاظ کے ذریعے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے جو ہے وہ برات اختیار کر رہے ہیں۔ یہ برات کیوں ہے؟ آخر کیوں ہم برات اختیار کرتے ہیں؟ ہم خود زیارت عاشوراء میں کہہ رہے ہیں کہ اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہو، اس فرد پر کہ جس نے سب سے پہلے شروع کیا اس ظلم کو، اور اس فرد پر بھی کہ جو انتہا میں آخر میں جو ہے وہ اس ظلم کو جاری رکھے گا۔ در حقیقت
جب تک ہم براعت اختیار نہیں کریں گے باطل سے اور ان افراد سے کہ جو حق کے راستے کے مقابل آ کر کھڑے ہوئے، ہم اپنے دین کو درست انداز میں جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہی دین پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم ترین اصل ہے۔ ہمارے دین کا آغاز ہی لا سے شروع ہوتا ہے، لا سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس زیارت کے ذریعے سے در حقیقت ہم خود ایک تو برات اختیار کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی تقویت بخش رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اس جو ہے وہ اصل دین کو جو ہے نا وہ احیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمنان اہل بیت جو ہے اس دور میں تھے اور آج نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اگر کلمات کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا کہا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے در حقیقت ان تمام افکار کو، ان تمام افراد کو، ان تمام اشخاص کو جو ہے وہ نفی کیے کہ جو حق کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے۔ تو آج ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو خود زیارت عاشورہ میں ہم کہتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم، اس کے جو تقاضے ہیں وہ یہ کہ آج کے دشمنوں سے بھی ہم برات اختیار کریں۔ اور آج کے دشمن ہمارے سامنے کون ہے؟ امریکہ اور اسرائیل، اور اسی طرح سے وہ تمام افراد کے جو حق کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور خود ظلم پر سکوت اختیار کرنا۔ زیارت عاشورہ کے جو ہے وہ عناوین اور موضوعات میں سے درس یہی ہے کہ ہم اس حرارت کو جو امام حسین علیہ السلام ہمیں پیش کر رہے ہیں، ہمارے ایمانی حرارت کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں، اس سے ہم جو ہے وہ درس لیں۔ جی ہاں بالکل، زیارت عاشورہ میں جو ہے وہ واضح طور پہ کلمہ موجود ہے کہ جو ساکت رہے اور راضی رہے وہ بھی ان کے اوپر بھی لعنت اور وہ ان سے معاشور ہو۔ اور پھر ایک دوسری بات یہ کہ خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر ایک حرارت ایجاد ہونی چاہیے، وہ حرارت کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین سے مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ایجاد ہوگی جو کبھی سرد نہ ہوگی۔ اب اس حرارت کو ہم نے اپنے دلوں میں ایجاد کرنا ہے اور اس حرارت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تقویت بخشنا ہے ہم نے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے اگر ہم نے تمسک اختیار کرنا ہے تو اس تمسک کا تقاضا ہے کہ ہر دور میں جو بھی ظالم ہوگا اس کے سامنے ہم بالکل۔ یہ حرارت کی علامت ہی یہ ہے کہ جس کے اندر حرارت موجود ہوتی ہے وہ کبھی آرام سے بیٹھ ہی نہیں پاتا۔ مثلاً آپ مختلف جو ہے وہ دیکھیں، کسی کے اندر اگر محبت کا جذبہ اتنا زیادہ ہو کسی کی نسبت تو وہ اس کے بارے میں کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتا۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کی نسبت اگر مومن کے قلب کے اندر حرارت موجود ہے، تو اگر کوئی یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میری وہ حرارت ٹھنڈی ہوئی ہے یا ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، تو وہ اپنی اس عمل اور زندگی کو جو ہے وہ مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس میں واضح طور پہ انسان دیکھ لے گا کہ میں کتنا امام حسین علیہ السلام کے اہداف کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، کتنا ان کے اہداف کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہوں۔ جی اس میں ایک اور اہم نقطہ جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم درود بیچتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر، اہل بیت علیہ السلام پر اور اصحاب امام حسین پر، حلت بفنائک۔ اچھا حلت جو ہے نا یہاں پر دیکھیں بہت ایک لطیف نقطہ ہے یہاں پر۔ حلت کہتے ہیں داخل ہونے کو، جو ہے وہ وارد ہونے کو کہتے ہیں۔ ہم سلام بھیج رہے ہیں ان اصحاب پر کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں، دفن ہیں۔ اچھا حلت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حلت کے لفظ میں معنی میں جو ہے ایک لطیف نقطہ وہ یہ ہے کہ داخل ہونا ہے امام حسین کے ساتھ، یعنی شامل ہونا ہے امام حسین کے ساتھ، لیکن تواضع و انکساری کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر لفظ دخلہ یا داخل کو ہم دیکھیں، عربی زبان کا جو لفظ ہے اس میں یہ لطافت پائی نہیں جاتی ہے، اس میں انکساری اور تواضع کا معنی نہیں پایا جاتا۔ تو یہ جو امام حسین کے جو اصحاب جو ہم کہتے ہیں کہ حلت بفنائک، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو دفن ہوئے، یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے اور تواضع و انکساری کے ساتھ، تسلیم کے منزل پر۔ اور تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے اور ائمہ علیہ السلام کے لیے تسلیم کر دینا، خاضع ہو جانا ان کے امر کے سامنے۔ اور دین کی اساس بھی یہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اگر نورانی کلام کو اگر دیکھیں تو امام فرماتے ہیں کہ الدین شجرۃ اصلھا تسلیم و رضا، کہ دین ایک درخت کی مانند ہے، ایک درخت کی مانند ہے کہ جس کے اساس تسلیم و رضا ہے۔ اگر ہم تسلیم و رضا کے منزل پر آ جائیں اور اس راستے کو انتخاب کریں تو یقیناً کامیابی کے منزل کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال اگر میں دینا چاہوں آج کے دور میں تو ہمارے سامنے ایک عظیم شخصیت ہے کہ جو واقعاً
جس کا کردار ہمارے لیے بہت زیادہ آئیڈیل ہو سکتا ہے، کہ جو واقعاً تسلیم کے منزل پر ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تسلیم کے منزل پر ہوں، لیکن ان کا کردار ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعاً اگر امام حسین علیہ السلام کی ان تعلیمات کو جس نے اپنے وجود پر طاری کیا اور قائم کیا، وہ شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت ہے، کہ واقعاً تسلیم کی منزل پر، اور اس طرح سے انہوں نے دنیا کو تبدیل کر دیا۔ ان کی شہادت سے آپ دیکھیں کہ کس طرح کے نتائج، اور حرارت دیکھیں، ان کی شہادت سے دنیا میں جو حرارت ایجاد ہوئی واقعاً قابل توصیف ہے، ہم بلکہ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی درک کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے جی ہاں، بالکل، بہت شکریہ۔ یعنی واقعاً اگر ان جملات کو ہم مد نظر رکھیں تو انسان کو یہ بات خود بخود جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ حسینیت کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ جائے یا اپنے کسی علاقے کی امام بارگاہ میں جو ہے وہ فقط جو ہے وہ عزاداری تک کفایت کر جائے، بلکہ حسینیت کو زندہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اہداف حسینی ہیں ان کو زندہ رکھا جائے، اور حسینیت کے مقابل میں جو یزیدیت ہے ان کو للکارا جائے، ظلم کے خلاف قیام کیا جائے، ظالموں کو جو ہے وہ اس کے خلاف قیام کیا جائے، اور مظلوموں کی جو ہے وہ حمایت کی جائے۔ یہ ہمیں زیارت عاشوراء کے اندر جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہیں وہ جملات کے ساتھ جو ہے یہ درس مل رہا ہوتا ہے۔ زیارت عاشوراء میں ہی اس کی جانب اشارہ ہے، اللہم لعن آخر العہد منی، اللہم لعن آخر العہد، اس آخری فرد تک کہ جس نے اہل بیت پر ظلم کیا اس پہ لعنت ہو، یعنی آج تک وہ تسلسل دیا جا رہا ہے، تسلسل جاری ہے۔ ایسے ہی بالکل، یعنی ایک ایک جملے میں اگر دقت کی جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز درس دی جا رہی ہے کہ یہ جو جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا وہ فقط تاریخی ایک واقعہ نہیں ہے، جیسے مثلا بعض اوقات بعض افراد نے کہا بھی آ کر، اور ہم نے ایک پروگرام میں اس کو جواب بھی دیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ 61 ہجری کے اندر جو ہے وہ واقعہ رونما ہو گیا، اب ہماری ذمہ داری فقط جو ہے وہ عزاداری بنتی ہے، یہ حسینیت کا نعرہ لگانا، یہ یزیدیت کا نعرہ لگانا جو ہے یہ کیا ہے، یہ تو ایک سیاسیت، اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی بات جو کی جا رہی ہے، اس کے بہرحال ایک پروگرام مستقل میں ہم نے جواب دیا۔ واقعاً قابل غور ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی اس فکر کو لیا، یعنی جو حماسی پہلو ہے، اور دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے، یا خود اگر ان مفاہیم کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف احساساتی پہلو نہیں ہے، اس میں ہر طرح کے، حتیٰ کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو دیکھیں تو اول سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک ہے، ایسا نہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس سے جو ہے وہ سبق لیا، دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے جن لوگوں نے سبق لیا، اس میں امام خمینی کی شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما ہر چی داریم از عزاداری سید الشہداء داریم، یہ جو انقلاب ہمارے سامنے ہے محرم و سفر کا نتیجہ ہے، محرم و سفر کا یعنی واقعاً یہ، اور زیارت عاشوراء اس کی بہترین دلیل ہے۔ آپ ہی کے جملوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ مطالب باز بیان کیے ہیں۔ آپ سب میں چاہوں گا کہ آج کا ایک اہم موضوع موجود ہے کہ پوری دنیا میں اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ پیش بھی کیا جا رہا ہے لائف سٹائل کے عنوان سے، ہر حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، ہر ثقافت والا جو ہے وہ اس پر گفتگو کر رہا ہے۔ زیارت عاشوراء کے اندر ہماری اس لائف سٹائل اور سب کے زندگی کے بارے میں کون سا ایسا درس موجود ہے کہ جس پر توجہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ زیارت عاشوراء خود ہمارے ذہنوں میں شاید یہ موجود ہو کہ صرف ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے، صرف رزق اور روزی میں اضافے کے لیے پڑھی جاتی ہے، صرف مشکلات میں حل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہے، روایات بھی موجود ہیں کہ، اور علماء کی داستانیں، علماء کے تجربے اس پہ موجود ہے کہ زیارت عاشوراء جتنی مشکلوں کو حل کرتی ہے، شاید کوئی اور دعا نہ کرتی ہو، یا کرتی ہو تو بہت جلدی جو ہے وہ زیارت عاشوراء مشکلات کو حل، رزق میں فراوانی کے لیے، مشکلات میں حل کے لیے، اور مختلف بلاؤں پریشانیوں کی دوری کے لیے۔ لیکن یہ صرف مشکلات اور پریشانیوں میں دوری کے لیے ہے یا نہیں، بلکہ ہماری زندگی میں تبدیلی کے لیے بھی کوئی زیارت عاشوراء میں نسخہ موجود ہے یا نہیں؟ زیارت عاشوراء ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ پوری زندگی امام حسین کے ساتھ گزارنی ہے، اور جب پوری زندگی امام حسین کے ساتھ گزاریں گے، بلکہ محمد اور آل محمد کے ساتھ، کیونکہ سب نور واحد ہیں، اگر پوری زندگی ان کے ساتھ گزاریں گے تو آپ کی موت بھی ویسی ہوگی کہ جیسے ان کی موت تھی، یعنی اطمینان کے ساتھ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی وہ اطمینان جو آج سب سے زیادہ قیمتی شے ہے،
وہ آپ کو حاصل ہوگا. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اے خدا میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسے محمد اور آل محمد کی زندگی تھی. وہ زیارت جسے ہم رزق کے لیے، ہم روزی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس زیارت عاشورہ میں موجود ہے. اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جیسے محمد اور آل محمد کی زندگی تھی. اے خدا مجھے ثابت قدم رکھ امام حسین کے ساتھ. کہاں پہ یہ جملہ ادا کر رہے ہیں ہم؟ سجدے کے اندر. سجدے کا مقام وہ مقام کہ جہاں پہ اشارہ کیا گیا پروردگار سے بندہ سب سے زیادہ نزدیک جس مقام پہ ہوتا ہے وہ سجدے کا مقام ہے. سب سے عزت والی شے سب سے حقیر شے پہ رکھ دی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ سے کیا پکار رہا ہے؟ اے خدا مجھے امام حسین کی شفاعت نصیب فرماؤ یوم الورود. اس کے بعد کہہ رہا ہے ثبت لی قدم صدق فی الدنیا والآخرہ. یعنی میری دنیا بھی درست ہو، میری آخرت بھی درست ہو. دوسرے مقام پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. اے خدا مجھے اپنے نزدیک صاحب عزت قرار دے امام حسین کے وسیلے سے دنیا میں بھی. یعنی میری دنیا بھی درست ہو. اگر آخرت درست کرنی ہے تو اس کے لیے دنیا درست کرنی پڑے گی. اور آپ نے جو اشارہ کیا زندگی کو جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور مع الحسین یہ جملہ دیکھیں، یعنی جہاں پر امام حسین کا قدم ہے اسی نقش قدم پر اپنا قدم رکھنے کا نام ہے حسینی ہونا. یعنی جہاں پر امام حسین کا نقش قدم ہے وہیں پر ہی، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، وہیں پر ہی ایک حسینی کا قدم ہونا چاہیے. اگر امام حسین کے اندر اخلاقی صفات موجود تھیں تو ایک حسینی کے اندر بھی ہونی چاہیے. آپ نے جیسے ذکر کیا کربلا کے اندر حماسہ ملتا ہے، کربلا کے اندر عرفان ملتا ہے، کربلا کے اندر اخلاقیات ملتی ہیں، کربلا کے اندر زندگی گزارنے کے اصول ملتے ہیں. ایک شب عاشور کے اندر آپ دیکھیں امام حسین نے کیا کیا ہے. اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں کہ گزرنے والا کہتا ہے جیسے مکھی کے چھتے میں سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، ایسے اصحاب حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. امام حسین شب عاشور کہہ رہے ہیں انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، میں تلاوت خدا سے محبت کرتا ہوں، میں استغفار سے کرتا نہیں ہوں، استغفار کرنے والے اور ہیں، میں محبت کرتا ہوں. آج وہ جو امام حسین کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، امام حسین نماز سے محبت کرتے ہیں، امام حسین ذکر خدا سے محبت کرتے ہیں، امام حسین تلاوت قرآن سے محبت کرتے ہیں. خود شب عاشور امام کے جملے ہیں. امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا شب عاشور. زندگی گزارنے کا طریقہ امام حسین سے، زندگی گزارنے کا طریقہ کربلا سے امام حسین نے تقسیم کر دیا. حقوق العباد کو ادا کر رہے ہیں، جا جا کر بہنوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنی زوجات سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو وقت دے رہے ہیں. یہ شب عاشور ہمیں تعلیم دیا امام حسین نے. امام حسین جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تلواروں کو سیکل کیا جا رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو، چاہے وہ تمہارا اندرونی دشمن ہو، چاہے وہ تمہارا بیرونی دشمن ہو، چاہے وہ جہاد اکبر ہو، چاہے وہ جہاد اصغر ہو، دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو. امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین حقوق اللہ کو ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. یعنی شب عاشور کے اندر ہمیں مکمل طرز زندگی سکھایا امام حسین نے. نہیں، بہت ایک اہم نقطہ ہے یہ. یعنی ہم جیسا کہ آپ کو یعنی ابھی میں نے بیان بھی کیا ہے، آپ پوری دنیا کے اندر آپ مطالعہ کریں تو یہ چیزیں فراوان ہیں کہ ہر کوئی لائف سٹائل کے اوپر ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایسی زندگی گزارنے کے درپے ہے جس زندگی کے اندر اطمینان اور سکون پایا جاتا ہو. جیسا کہ آقا نے اشارہ بھی کیا ہے کہ اگر زندگی میں اطمینان اور سکون چاہیے تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا، چونکہ وہ خود بھی پوری زندگی مطمئن تھے اور خدا نے بھی جو ہے ان کو اطمینان جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پکارا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اور پھر ذکر کے اندر جو ہے وہ اطمینان رکھا ہے. خود امام حسین کا ہم مجالس میں جو جاتے ہیں، خود یہ جو تمام مجالس ہیں یہ درسگاہیں ہیں. خود یہ زندگی لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے لیے ایک درسگاہ ہے کہ جہاں سے جا کر ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر کوئی زندگی کے اندر مختلف اہم نکات ڈھونڈتا ہے. وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زیارت عاشورہ میں بڑی تاکید کے ساتھ مل رہی ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے عرض کیا کہ اطمینان چاہیے ہوتا ہے، یا مثلا رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے اس کے اندر، اور ہم وہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کو اہل بیت کی زندگی قرار دے دے اور ہماری موت کو ان جیسی موت جو ہے وہ قرار دے دے. تو یہ
نکات واقعاً قابل دقت ہیں، قابل مطالعہ ہیں، اور اس سے تمام وہ اصول ہم استخراج کر سکتے ہیں کہ جو ایک سعادت والی زندگی جو ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اچھے نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عاشورہ کے اندر نہ فقط فی الآخرہ ہے بلکہ فی الدنیا بھی ہے، اور یہ اس بات کے اوپر تاکید کرتی ہے، اس شبہے و اس اعتراض یا اس سوال کا جواب دے رہی ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دین فقط آخرت کے لیے ہے نا، صرف ثواب کے لیے، صرف فقط ثواب کے لیے نا، دین آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی شمار ہوتا ہے آگے۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور بہت اہم نکات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ ناظرین جو ہیں وہ ان نکات پر توجہ رکھتے بھی ہیں اور مزید توجہ رکھیں گے بھی۔ اگر اس طریقے سے ہم ہر دعا، ہر زیارت کا جو ہے وہ مطالعہ شروع کر دیں، ان کی قراءت شروع کر دیں، تو واقعاً انسان جو ہے ایک ایسی زندگی پالے گا کہ اگر وہ کسی بھی مشکل میں مبتلا ہو جائے اس کے اطمینان میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا۔ اگر وہ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا تو وہ مصیبت کبھی بھی نہ تو اس کے ایمان کو کم کر سکے گی، نہ اس کے سکون کو برباد کر سکے گی۔ انسان جو ہے وہ اپنی سعادت والی زندگی تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے زیارت عاشورہ کے اوپر اور باقی دعاؤں اور باقی زیارات کو بھی اسی طریقے سے مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔